ہمارے ٹاپک پہ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شعیب شاہین صاحب، معزز خواتین و حضرات، جناب فرید اللہ بابر صاحب، خلاف توقع اسد عمر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سیمینار کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں آپ کو تقریباً 60-70% تو کامیابی اسے تقریر سے مل گئی ہے، باقی کثر میرا خیال ہے فرید اللہ بابر صاحب پورا کر دیں گے۔ میں جو ہے وہ آپ کے موضوع پہ ہی رکھوں گا اپنا فوکس، کہ آج صبح تقریباً 6:30 بجے کے قریب مجھے ایک میسج ملا سری نگر سے، اور میسج بھیجنے والے نے بتایا جی کہ یاسین ملک صاحب جو کشمیری رہنما ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں آج 5واں دن ہے، ان کو بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنی وصیت بھی لکھوا دی ہے، اور لگتا نہیں کہ وہ سروائیو کریں گے۔ بڑی مایوسی تھی اس میسج میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بہن، کچھ ہمارا بھی خیال کریں، ہم مظلوموں کا بھی خیال کریں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اب بڑے مجھے ایک خلش سی میرے ضمیر میں خلش سی مجھے محسوس ہوئی کہ یار آج تو سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا ہے، اور حکومتی کولیشن جو ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یاسین ملک صاحب کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ روز یہی ہو رہا ہے، یہ جو ہماری آپس کی لڑائی ہے، آپس کی کشمکش ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں، تو ہم نہ صرف یہ کہ کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھولے ہوئے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، میڈیا پر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کئی دن سے گورنر ہاؤس بلوچستان جو ہے اس کے سامنے، کوئٹہ میں بالکل سامنے دروازے پہ گورنر ہاؤس کے لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگز کے خلاف۔ میڈیا پہ آپ کو ان کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی، اور یہ بارش کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس پہ بھی توجہ کم ہے۔ ساری توجہ کس پہ ہے؟ ہماری جو آپس کی انا پسندی کی وجہ سے جو ایک سیاسی لڑائی ہے، ہم سب کا فوکس وہی ہے۔ ابھی بھی جلدی تقریریں کر کے ہم سب نے بھاگنا کدھر ہے؟ سپریم کورٹ۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک میچ ہے جس میں ایک فریق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا عدالت، اور ہم عدالت میں نہیں جا رہے۔ تو یہ جو آپس کی لڑائی ہے اور عدالت کا بائیکاٹ ہے، اور ہم اس لڑائی کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو صبح ادھر آتے ہوئے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا، محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب، محسوس یہ ہوتا ہے یہ دور تباہی ہے، شیشے کی عدالت ہے، پتھر کی گواہی ہے۔ شیشے کی عدالت ہے عارف چودھری صاحب، اور گواہی جو ہے وہ پتھر سے آپ لیتے ہیں۔ تو جب شیشے کی عدالت میں پتھر گواہی دینے جائے گا تو پتھر جو ہے اس کو تو کچھ نہیں ہونا، عدالت جو ہے اس کی جو عمارت ہے، اس کی جو ساکھ ہے، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی یا وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ صرف اس ایک عدالت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہمارا عدم برداشت جو ہے، ٹالرنس لیول کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ عدالت کا بائیکاٹ کر دیں، آپ ایک دوسرے کی بات نہ سنیں، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کچھ سیاسی مقاصد حاصل کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ آپ اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھ ناانصافی آپ اس طرح کر رہے ہیں جس معاشرے میں آپ ایک دوسرے کا اختلاف رائے جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ ججوں کو بھی سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل پلیئر ہیں، اور جج بھی اس کو ریلائز نہیں کرتے کہ یہ ہمارے بارے میں امپریشن کیوں کریٹ ہو رہا ہے۔ تو جس معاشرے کے ججز جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو جائیں، تو وہاں پہ سیاستدان، صحافی اور باقی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ جو تقریب ہے، اس تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا ہے، بڑی خوبصورت تلاوت ہوئی۔ تو اگر ہم قرآن کو ہی دیکھ لیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گفتاری سے پیش آیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کلام کریں، غصہ جو ہے وہ نہ کیا کریں، بہتان تراشی نہ کریں۔ بہت سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں قرآن پاک میں۔ ہم اپنی ہر تقریب کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جس کا ترجمہ بھی بعد میں ہمیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس سے
برکت کی بجائے ہم بے برکتی کی طرف جا رہے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. اس کو ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو تاریخ بھی آپ کو برداشت نہیں کرے گی. جو قومیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور اس کو آپ کی قوم کا جغرافیہ پہلے بھی تبدیل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آپ ریلائز نہیں کر رہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. اب برداشت جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری برداشت بھی اب سلیکٹیو ہو گئی ہے. جس طرح ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے انصاف سلیکٹیو ہے تو ہماری جو برداشت ہے نا یہ بھی سلیکٹیو ہو گئی ہے. یہ بات جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی آپ سے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ کسی کو اگر بری لگے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ہوتا ہے اور اسد عمر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بڑی ہماری پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کہیں بیٹھنا چاہیے اور اس کو بٹھانے کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں سیاسی بزرگ ہیں یا صحافتی بزرگ ہیں یا سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں انہیں کو کردار ادا کرنا چاہیے. جن لوگوں کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کا کام نہیں ہے ان سے آپ سافٹ انٹرونشن یا ہاٹ انٹرونشن کے نام پہ یہ کام نہ کروائیں ورنہ وہ جیسے اسد عمر صاحب کہہ کے گئے ہیں آپ مضبوط نہیں ہوں گے وہ مضبوط ہو جائیں گے. تو ایک ادارے کے پاکستان کی جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو بالکل مضبوط ہونا چاہیے لیکن اس طرح مضبوط نہیں ہونا چاہیے کہ سیاستدان اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے ان کی طرف دیکھیں. یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سلیکٹیو برداشت ہے کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاکستانی جیت علماء کرام کا ایک وفد جو ہے وہ کابل چلا گیا مذاکرات کے لیے. ایک ایسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا ہے جس پہ پابندی لگی ہوئی ہے. میں مذاکرات کا حامی ہوں, مذاکرات ہونے چاہیے بالکل. اگر مذاکرات سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کریں لیکن یہ سلیکٹیو مذاکرات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مذاکرات صرف ان کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے علماء کرام کا کوئی قلبی یا کوئی نظریاتی رشتہ ہے یا وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کی بات مان لیتے ہیں. یہ جو شمالی وزیرستان میں روزانہ لوگ مارے جا رہے ہیں, جنوبی وزیرستان میں لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان کو کون مار رہا ہے؟ ان کی ٹارگٹ کلنگ کو رکوانے کے لیے آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ یہ جو بلوچستان میں آپ کی مائیں اور بہنیں کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیوں نہیں کرتا؟ کوئی نہیں گیا ان کے پاس. یعنی کہ نہتی عورتیں اور بچے ہیں ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنے ہیں. آپ نے یہاں اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کی ایک سب کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہ سب کمیٹی جو ہے اس کو مینڈیٹ یہ دیا گیا کہ آپ نے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ سب سٹیک ہولڈرز کو بلا لیتی ہے. اگر کسی کو نہیں بلاتی تو وہ آپ کی بلوچ مائیں اور بہنیں ہیں جن کو آپ نہیں بلاتے. تو یہ جو آپ کا برداشت ہے یہ سلیکٹیو ہے, معذرت کے ساتھ ہر جائے. آپ کو جن پہ الزام ہے کہ انہوں نے آرمی پبلک سکول پشاور میں آپ کے معصوم بچے جو ہے 130 کے قریب بچے اور استانیہ ان کو قتل کر دیا, ان کے ساتھ اگر آپ برداشت کا مظاہرہ کریں ضرور کریں. لیکن یہ جو عورتیں اور بچے جنہوں نے گورنر ہاؤس کوئٹہ کے سامنے دھرنا دیا ہوا ہے, کچھ تھوڑی سی برداشت ان کے لیے بھی دکھا دیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہماری قومی اسمبلی کے الیکٹڈ ممبر ہیں, ان کا نام علی وزیر ہے, ان کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے. آپ کی سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کی ہوئی ہے, آپ کی سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی ہوئی ہے. ان کے لیے برداشت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. ان کو بہت سے کیسوں میں الجھایا ہوا ہے. اور جب بجٹ سیشن میں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. میسج دیا جاتا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے یہ جتنے مرضی پروڈکشن آرڈر جاری کر لے, ہم اس کو نہیں لے کے آئیں گے قومی اسمبلی میں. کون دیتا ہے یہ میسج آپ کو؟ اس کے لیے برداشت کیوں نہیں ہے؟ تو نام آپ ضرور لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلیکٹیو برداشت جو ہے یہ اس معاشرے میں مزید توڑ پھوڑ کو جنم دے رہی ہے. تو آپ کس سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ سافٹ انٹرونشن کے ذریعے آپ کے مسائل حل کرے؟
ان سے توقع کر رہے ہیں کہ جو علی وزیر کے بارے میں برداشت کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور اس کے بارے میں سافٹ نہیں ہوتے. یہ ایک حقیقت ہے, میری بات کا برا نہ منائیں. اس پہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم روزانہ ادھر ادھر یہ بات کرتے ہیں اور ہمارے سیاستدان جو ہیں, بڑے بڑے جگادری سیاستدان جو ہیں, وہ اداروں کے بارے میں جو مرضی تقریر کر دیں, جو مرضی دھمکی دے دیں, لیکن ان کے اوپر کارروائی نہیں ہوگی, ان کے اوپر 124A نہیں لگائی جائے گی. لیکن علی وزیر ہوگا یا کوئی بلوچستان کا سیاستدان ہوگا تو اس پہ 124A لگا دیں گے. آپ برا نہ منائے گا. پھر لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے, ہمارے جو بھائی ہیں بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے, کہ یار یہ علی وزیر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ڈومیسائل جو ہے وہ پنجاب کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے. تو جب آپ سلیکٹو برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے سوال لوگ اٹھاتے ہیں, اور جب اس طرح کے سوال جو ہیں وہ میرے جیسا آدمی جو ہے وہ آپ کے سٹیج سے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا تو میرے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یار یہ جو ہے نا یہ تو ہے ہی پاکستان کا دشمن. تو عدم برداشت کی وجہ سے آپ ہر دوسرے ساتھی کو, اپنے دوست کو آپ غداری کا تمغہ دے دیتے ہیں, آپ اس کو ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے, اور میں یہ اسد عمر صاحب کی اس تجویز سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے, اور یہ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک میں بات چیت کے ذریعے, ڈائلاگ کے ذریعے عدم برداشت کا جو کلچر ہے, ٹالرنس کا جو کلچر ہے, اس کو فروغ دیں. کیونکہ ہم سب, یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ایک باغ ہے, ایک گلشن ہے, ہم سب اس باغ کے مالی ہیں, اور اگر باغ کے مالی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے آ کے اس کا خیال نہیں کرے گا. وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ حفاظت باغ کی جب باغ کے مالی نہیں کرتے تو پھر موسم بہاروں کے بھی ہریالی نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ.